أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الصاد کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ نعمتیں اور یہ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے ساتھ رکھا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس کوشش کا بدلہ اور اس کے کوشش کے بدلے میں اپنی اصلاح کا جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں بھی ہمیں بہترین انجام کی شکل میں ہمارے ساتھ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں سورہ صاد کی جو پہلی 14 آیتیں دیکھی تھیں، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ صاد اس کی پہلی 14 آیتیں، کہ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنٹ ہے یا گڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل جو لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس رب کے تیرے زبردست اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے جٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والو نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ یہ پہلی 14 آیات جو ہم نے دیکھی تھی اپنے پچھلے سبق میں، اس سورہ کے پہلے سبق میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ مشرک جو ہیں وہ استہزاء کرتے، کس طرح سے ان کا رویہ تھا، اور خاص کر ہم نے ایک بات جو اس میں سمجھی یا سمجھنے کی کوشش کی، یا ایک نقطہ ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہم میں سے ہی یہ نبی جو ہے یا رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیج دیا، اور یہ جادوگر ہے، تو یہ
بتدریج اس یہ رویہ جو ہے کس طرح سے شروع میں ہم دردانہ تھا، جذباتی تھا، بعد میں مخالفت اور شدت جو ہے اس میں ڈھلک گیا. تو اس طرح سے، اور خاص کر کہ وہ لوگ جو ہیں جس طرح سے مرضی کریں، ان کا سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے درمیان سے ہی ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کر اپنی رسالت کا دعویٰ کرنے لگ گیا. در حقیقت وہ اس کی صداقت کو اوپر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر شک کرتے کہ یہ وحی صحیح ہے کہ نہیں، یہ کلام صحیح ہے کہ نہیں. اس کے اوپر وہ شک کرتے کہ یہ کلام کیسے آ گیا یا کس طرح سے. اس کے اوپر کچھ ایسے بڑے دلائل جو ہیں وہ ہمیں پچھلے سبق میں ملتے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں اپنے آگے اگلے سبق کی طرف، جو کہ آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ينظر، اور نہیں وہ انتظار کر رہے ہؤلائی یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک سخت چیخ کا، ما لہا من فواق، اور ان کے لیے اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اور یہ مشرک لوگ جو ہیں، یہ جو جلدی مچا رہے ہیں، وہ بس اب اس چیخ کا انتظار کریں. اب یہ چیخ جو ہے صیحۃ واحدہ، اس کے مختلف ترجمے جو ہیں یا مختلف انداز سے اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک سخت چیخ یعنی مہلت کا ختم ہو جانا. مہلت کا ختم ہو جانا کسی بھی طور پر ان کے اپنا جو زندگی کو ایک جھٹکا لگ کر ختم ہو گئی زندگی، وہ بھی ہو سکتی ہے دنیا کے کسی عذاب میں، یا پچھلی قوموں کے جیسے ہوا کہ سخت زلزلہ اور سخت چیخ چنگاڑ نے ان کو آ کر گھیر لیا، جس سے وہ قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوگی. وہ بھی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یا قیامت میں جو نفخ یا سور پھونکا جائے گا، وہ بھی ایک سخت آواز ہوگی جس کو سن کر یا جس کی شدت اس قدر ہوگی کہ پہلے جو ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے اسی ایک چیخ کے تحت وہ دوبارہ سے اپنی قبروں میں یا اپنے آرام گاہوں میں اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ ایک مختلف انداز سے اس کا مفہوم جو ہے، اور یہ چیخ یا سخت آواز یا ایک زوردار آواز جو ہے، اگر ہم مطلب سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو یہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں، یہ نارمل جو ایک انسان جو ہے اس کے مطلب سننے کی حس جو ہے اس کے مطابقت اگر رکھتے ہیں تو یہ قابل برداشت ہے. اگر اس کی پچ جو ہے ساؤنڈ ویوز کی وہ بہت زیادہ ہو جائے اور بہت شدید ہو جائے تو یہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آواز اس طرح سے آ جانا کہ جو انسان کی زندگی کے اوپر اس قدر اثر انداز ہو کہ اس کو زندگی کو ختم کر دے، یہ عین ممکن ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اور بڑا ہی ایک ویلڈ ٹاپک بھی ہے. لیکن پھر کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے. بہرحال یہ مشرک جو ہیں، یہ تو بس دنیا میں استہزاء کر رہے ہیں. اور کیونکہ ان کو قیامت کے اوپر یقین نہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا مطلب امید ہی نہیں کہ وہ دوبارہ بھی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور سزا اور جزا ہوگی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آگے ہمیں اب اگلی آیت میں ملے گا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مہلت، اگر کوئی سزا ہے تو ابھی سزا کا وقت آ جائے، اگر کوئی حساب کتاب ہے تو ابھی ہو جائے. ان کو کون سا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے اور اس سے وہ ڈر جائیں. اور پھر بار بار ایک ذکر جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے رب سے ملاقات کی شوق ہی نہیں ان کی. اور ملاقات کی شوق اسی کو ہوتی ہے جو اس کی طرف راغب ہو کہ رب سے ملاقات کا وقت آئے اور اسے وہ حسرتیں اور وہ انعام و اکرام جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو ملے. تو ان کو تو اس کی امید ہی نہیں، تو اس لیے وہ اس طرح سے استہزاء کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی ہے اگر کوئی عذاب سزا تو وہ ٹھیک ہے، آ جائے ہمارے اوپر، ابھی آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ ایک سخت چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ما لہا من فواق، اس کے درمیان ان کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا. یعنی اب ایک تو یہ ہے کہ اس چیخ کے اور ان کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ وہ مہلت کا وقت جو ہے وہ قریب ہی آیا کھڑا ہے. یا دوسرا کہ جب وہ مہلت آ جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی دوری، تو اس وقت ان کے پاس کوئی دوبارہ سے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا. ان کے اوپر دوبارہ سے کوئی ان کو چانس نہیں ملے گا کہ اب وہ دوبارہ سے اپنی اصلاح کر لیں کہ اس مہلت کو انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوگا. تو دوبارہ سے ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا. وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا عجل لنا، اے ہمارے رب تو جلدی دے ہمیں، لنا ہم کو، کتنا ہمارا حصہ،
ہمارے حصے کا اجر یا سزا اور جزا قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے، کہ وہ استہزاء میں یا اپنی ہٹ درمی میں، اپنی شدت مخالفت میں یہ بھی کہتے کہ مطلب قیامت آنی ہے تو آ جاؤ، مطلب ہمارا رب جو ہے ہمیں ہمارا حساب کتاب ابھی دے دے، اگر وہ حقیقت ہے تو وہ ابھی دے دے، یعنی اپنی حساب کتاب میں بھی وہ اسی طرح سے جلدی مچاتے ہیں۔ دراصل یہی جو جملہ یا فکرہ ہے جس کو بار بار ایک دوسرے انداز میں قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وہ تو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، تو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں یا اپنے اوپر سزا جو ہے اس کو جلدی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل کو حساب کتاب ہونا ہے تو آج ہی ہو جائے، اور جو ہمیں ملنا ہے یا لینا دینا ہے ہمارا سامنے آ جائے، تاکہ ہم اس سے مطلب آگے بڑھیں۔ اصبر، آپ صبر کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ صبر کریں، علی ما یقولون، اس پر جو یہ سب کہتے ہیں، یہ جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں، آپ کو جادوگر اور اس طرح کے مطلب بیہودہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان باتوں پر صبر کیجئے، یعنی کہ اپنی نصیحت جو ہے حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان کا اپنا پیغام جو ہے اللہ کا ان تک پہنچائیے، اور صبر سے کام لیتے رہیے۔ کافی جگہوں پر یہ ایسا جملہ آیا ہے، وَاذْكُرْ عَبَدْنَا دَاؤُدَ، اور آپ یاد کیجئے اپنے داؤد، اپنے بندے، ہمارے بندے داؤد کو، یعنی ہمارے بندے اللہ کے بندہ جو داؤد تھا اس کو یاد کریے، اس کے واقعات کو یا اس کی حیثیت کو، اس کے اس کے معاملے کو یاد کیجئے، یا ذکر کیجئے، دوسروں کو سنائیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اسی واقعے سے وہ اپنی نصیحت پکڑ لیں، یا آپ خود یاد کیجئے کہ اس میں، یعنی یہ پرانے جو واقعات گزرے ہیں امتوں کے، اس میں مطلب امت کے لیے، امت محمدی کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی سبق ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے اس میں حوصلے کی اور تسلی کی باتیں ہیں کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے، پچھلے رسول اور نبی جو ہے وہ بھی پھر ڈٹ کر کھڑے رہے، تو لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک ہمت اور حوصلہ افزائی کی مطلب طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذل عید، صاحب قوت کو، جو کہ صاحب قوت تھا، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہمارا وہ بندہ داؤد جو ہے علیہ السلام، اس کو یاد کیجئے یا اس کا ذکر کیجئے یا اس کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کیجئے، جو کہ داؤد جو ہے علیہ السلام، جو کہ بڑی صاحب قوت تھا اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ صاحب قوت اور بہت رجوع کرنے والا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کے، ان کے کردار کے، یا ان کا جو ان کی جو خصوصیات تھی، ان کے دو پہلو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ایک تو وہ صاحب قوت تھے اور دوسرا وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ صاحب قوت اور رجوع کرنے والے، کافی ساری باتیں کافی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے گزر چکی، سورہ احزاب میں بھی، سورہ نمل میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی غالباً، اور بھی بہت سارے مقامات پر۔ تو صاحب قوت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک وسیع سلطنت جو ہے وہ اس سے نوازا تھا، اس کے علاوہ مطلب لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں اور اوزار وغیرہ بنانا جو ہے وہ ان کے لیے بہت تھا، ان کو افرادی قوت جو ہے وہ بہت سی، ان کو حکمرانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو یہ ساری سکلز ان کے اپنی جو ایکسٹرا آرڈنری سکلز تھیں، طاقت کے اعتبار سے، کہ جالوت اور طالوت کی جنگ میں جس طرح سے انہوں نے جالوت کو جہنم واصل کیا تھا، وہ بھی واقعہ جو ہے ہماری یاد دہانی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت، یعنی ہنر کے اعتبار سے بھی، سلطنت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت وسعت ان کے ملی۔ اور اس کے علاوہ کچھ آگے بھی ذکر آئے گا اگلی کچھ آیات میں بھی، اور اواب، وہ بہت رجوع کرنے والے بھی تھے، رجوع کرنے والے یعنی روحانی اعتبار سے بھی وہ بہت ہی پاک باز اور بہت ہی بزرگ ہستی تھے۔ روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ان کے اوپر زبور جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ان کی آواز جو ہے وہ بہت پیاری اور بہت ہی سریلی تھی، اس قدر سریلی کہ پرندے جو ہیں وہ بھی جھنڈ بنا کر ان کے ساتھ وہ نغمہ سرا ہوتے تھے، مطلب ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے یا ان کے پیچھے پیچھے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ وہ بہت عابد اور زاہد بھی تھے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کے روزے تھے، کہ وہ ایک رات ایک ایک روزہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے۔ اسی طرح سے
ان کی رات کی عبادت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اسی حدیث کے مطابق صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ رات کو وہ نصف رات تک سوتے تھے، پھر اٹھتے اور رات کا تہائی حصہ قیام کرتے اور چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو روحانی جو پہلو ہے، عبادت اور ان کی جو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ اور رجوع جو ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، جو کہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے اور اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، ان کی قوت اور ان کی جو مطلب روحانی طاقت جو ہے وہ بہت بڑھ کر تھی، بہت ہی اعلیٰ تھی۔ اب یہ تمہید جو ہے وہ کس لیے باندھی، اس کے بعد ایک واقعہ ہے ہلکا سا، اس کا تذکرہ جب کریں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس قدر بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ ان سخرنا، بے شک ہم نے تابع کر دیا الجبال معاہ، پہاڑوں کو اس کے تابع، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع، یسبحنا، وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح کو اور شام کو، کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے، اور وہ صبح اور شام کو ان کی تسبیح کرتے تھے، ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے اس میں وہ مشغول ہو جاتے تھے صبح اور شام کو۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کو اکٹھے کیے ہوئے، مخشر حشر سے، حشر جو ہے وہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور پرندے جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، یا جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں پرندوں کے، کل لہو اواب، سب اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے، یعنی وہ بھی پرندے جو ہیں وہ جھونک در جھونک یا جھنڈ در جھنڈ جو ہے، گروہ در گروہ، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر مطلب اللہ کی حمد اور اللہ کے جو کلام ہے اس کی تلاوت وغیرہ اس میں شامل ہوتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کر دی اس کی بادشاہت، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اس کی بادشاہت کو مضبوط کر دی، ان کی سلطنت کو، اور ان کے جو مطلب لوہا سازی، لوہے کا جو صنعت ہے، اس کو کس قدر وسعت ملی ان کے دور میں، وہ بھی اس سے پہلے کافی تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ لوہے کو نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس سے زرہیں اوزار بنانا ایک نئی جو صنعت ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ ان کی بادشاہی، ان کی سلطنت جو ہے وہ بہت وسعت ملی ان کو۔ وہ آتیناہ الحکمہ، اور ہم نے انہیں حکمت دی، حکمت، بصیرت، مطلب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو، حکمت، بصیرت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور فیصلہ کن گفتگو یعنی فیصلہ سازی میں بڑی ان کو مہارت دی، باتوں کو سن کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ کس طرح سے ماحول کو پرکھا جاتا ہے، دوسرے پارٹیز جو ہیں ان کی باتوں کو سن کر، کس طرح سے حالات و واقعات کا جائزہ لے کر، کس طرح سے اس انصاف کے لیول تک پہنچ کر پھر انصاف کی بات کرنا، فیصلہ کن بات کرنا، یہ ایک بہت ہی ایک اہم ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بہت ہی بڑی بصیرت اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، یعنی فیصلہ سازی میں بھی ان کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو رحمت تھی وہ ان کے اوپر تھی، حضرت داؤد کے اوپر۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ، اور کیا آئی آپ کے پاس خبر، الخصم، جھگڑا کرنے والوں کی۔ اب کیا آپ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی کوئی خبر آئی ہے، یا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی کوئی خبر ہے۔ اس تصوروا، جب وہ دیوار پھاند کر آ گئے، المحراب، عبادت خانے میں، کیا آپ کو ان دو جھگڑا کرنے والوں کے بارے میں بھی کچھ خبر پہنچی ہے آپ کے پاس، یا آپ کے پاس اس کا کوئی علم ہے، یا اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ بات، صحیح بات جو ہے وہ بتاتے ہیں جس میں جھگڑا کرنے والے جو ہیں وہ دیوار پھاند کر آپ کے عبادت خانے میں آ گئے۔ اب یہاں سے آگے ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو وہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم اگر پہلے سے تمہید کے طور پر اگر اس کو ایک جگہ پر یکجا کر کے اگر ہم سمجھ لیں تو ہم ان آیات کو بھی آسانی سے سمجھیں گے، اور آیات پڑھنے میں ہماری وہ ریویژن بھی ہو جائے گی، تو ایک دفعہ پکا بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ
जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि वो बहुत ही इबादत गुजार थे। रातों को वो इबादत करते थे, आधी रात को या निस्फ शब को या तीसरा हिस्सा जो है रोजे रखना भी उनका मामूल था। उनकी नमाज भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद थी। तो इसी तरह से रात को उनकी बादशाह थे वो, सल्तनत के हुक्मरान थे। उस एतबार से वो एक ख़ास अहमियत और ख़ास मुकाम जो है उनको सोसाइटी में, माशरे में, या उनकी जो कौम है उनमें था, उनके पास था। तो ऐसे में रात को तन्हाई में वो इबादत में मशगूल थे कि अचानक दो बंदे जो हैं वो दीवार फलांग कर, यानी पिछली दरवाजे जानब से दीवार से कूद कर उनके वो कमरे में दाखिल हो गए। अब इस तरह से रात को अचानक सीधे रास्ते की तरफ से आना, सीधे दरवाजे के रास्ते की तरफ से आने की बजाय दीवार को फांद कर अंदर आ जाना, ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है। और वो भी एक बादशाह या एक सल्तनत के हुक्मरान के मतलब घर में या इबादत खाने में। तो इसके जब इस तरह से वो फलांग पर आ गए तो वो शुरू में थोड़ा सा वो मतलब अचानक जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा वक्त मामला हो जाता है। तो शुरू में वो थोड़ा सा अचानक ठटक गए कि ये क्या हो गया, ये क्या माजरा हो गया। तो वो जो दो अफराद थे, जो दो लोग थे, जो शख्स थे, उन्होंने कहा कि डरिए नहीं, हम मतलब हमारे दरमियान एक तनाज़ा है, तो हम उस तनाज़े को आपके सामने रखने आते हैं और आप हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए और देखिए कि फैसला जो है वो इंसाफ के साथ कीजिएगा, कि हमें यकीन है कि आपसे हमें इंसाफ मिलेगा। जो इस तरह की सिचुएशन हुई, पहले वो एक घबराहट कह लें हुई, फिर उनको उनकी बात उन्होंने सुनी तो उनमें से एक बंदे ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मेरा भाई है, यानी मेरा शराकतदार है या मेरा रिश्तेदार है। तो इसके पास 99 99 दुम्बियां हैं। दुम्बा और दुम्बी जो है, दुम्बे की मोनस जो है, 99 दुम्बियां हैं इसके पास, 99, जबकि मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। और ये जो है ये कहता है कि वो एक दुम्बी जो है वो भी मुझे दे दो। अब ये जो है मैं, और जबकि मैं उसकी बातों के गलबे में आ गया हूँ, इसके पास ये असर रसूख का वाला आदमी है, यानी कि मालदार भी है, और इसकी बातें जो है वो भी मेरे ऊपर असर करती है, और मैं उसके बातों के ताबे आ चुका हूँ। अब मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। यानी वो 99 दुम्बियां हैं उसके पास, और उसकी भी एक दुम्बी को मांग रहा है, मेरी एक दुम्बी को भी मान रहा है, और उसके दलाल में या उसके हैसियत में इस कदर बड़ापन है कि मैं उसकी बातों में या उसकी हैसियत के ताबे हो गया हूँ। तो मुझे बताइए, आप इंसाफ कीजिए कि क्या होना चाहिए। तो इस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर उसके पास इतनी दुम्बियां हैं, उसके बावजूद वो तुम्हारी एक दुम्बी भी अपने साथ मिलाना चाहता है, तो ये तो बड़ी जुल्म की बात है। और इस तरह का जुल्म जो है, इस तरह की शिराकतदारी, या इस तरह के जो लोग हैं जिनका आपस में कोई मामले हों, रिश्तेदारी के कह लो, या शरीका भी हम जैसे कहते हैं अपनी उर्दू जुबान में भी, तो इस तरह के शरीके में, ये शराकतदारी में ऐसी बातें अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह के जुल्म कर जाते हैं। वो, हाँ, मगर जो वो लोग जो ईमान और नेक अमल करने वाले होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, यानी वो इस तरह के जुल्म जो है वो नहीं करते। बल और इस तरह के जो मतलब लोग हैं जो ईमान और नेक अमल वाले हैं, वो तादाद में बहुत कम होते हैं, थोड़े होते हैं। तो ये फैसला उन्होंने एक ही बंदे की बात सुनकर उन्होंने ये फैसला सुना दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये फैसला सुनाया, या इस फैसले की तरफ उन्होंने अपना रुझान जो है वो शो किया, तो उनके दिल में एक अपनी कोई एक खलश जो है वो आ गई, या अपनी एक कोई बात आ गई कि कोई उनका ऐसा कोई अपना एक कोई मामला था जिस पर वो नादम नादम हुए, जिस पर वो पशेमान हुए, और उन्होंने अल्लाह के हजूर तौबा की, अल्लाह से बख्शिश तलब की। अपने किए भी एक वाकया हुआ, वो केस उनके सामने आया, वो केस का फैसला सुनाया, और उस केस के फैसले में उनको अपना एक मामला जो है वो याद आ गया जिस पर वो पशेमान हुए, और उन्होंने अल्लाह के हजूर अपनी तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा पेश कबूल की, और उनसे कहा कि ए दाऊद, हमने तुम्हें हिकमत और नबूवत जो है वो अता फरमाई है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम इंसाफ के साथ फैसले करो, और अपने नफ्स के ताबे मत हो जाओ, क्योंकि जो नफ्स के ताबे हो जाएगा वो गुमराह हो जाता है, और जो गुमराह हो गया वो तो फिर शदीद अदाब की तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये आज के सबक का जो है वो यहाँ तक है। अब वो कौन सा ऐसा मामला था जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना वो पशेमान हुए या नादिम हुए, और उन्होंने इस्तगफार किया, तौबा की अल्लाह के हुजूर, और अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया। इस बारे में मुख्तलिफ राय जो हैं वो पाई जाती हैं। एक राय तो ये है कि जब वो दोनों अफराद जो है वो
دیوار کو پھاند کر ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا، یا انہوں نے ان کے دل میں کوئی خلش پیدا ہوئی کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کس طرح سے یہ مطلب لوگ کر رہے ہیں، گو کہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسی ناگواری کی کیفیت ہو جو کہ ایک نبی کے شایان شان نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے حضور معافی طلب کی ہو یا بخشش طلب کی ہو۔ دوسرا رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب وہ دو پارٹیاں ان کے پاس آئیں انصاف طلب کرنے کے لیے، دو میں سے صرف ایک ہی پارٹی کو سن کر انہوں نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، دوسری پارٹی کو نہیں سنا۔ حالانکہ دوسری پارٹی اگر خاموش ہے پہلی پارٹی کے بیان کرنے میں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اسے ایگری کر رہی ہے، وہ اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کر رہی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ہی پارٹی کو سن کر اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی ہو، یا اس کے اوپر وہ نادم ہو گئے ہوں کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ مطلب مجھ سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بخشش طلب کی۔ لیکن یہ پہلی دونوں رائے جو ہیں یہ بہت کم کوٹ کی گئی ہیں اور اس کو بہت کم ویٹیج ملی ہے۔ تیسری رائے جو ہے، ہاں، اس کے بارے میں ایک مزید پوائنٹ وضاحت کرتے چلوں کہ یہ جو وجہ تھی یا ریزن تھی جس وجہ سے انہوں نے توبہ کی، اس کی قرآن اور کسی صحیح سند سے، کسی صحیح حدیث سے کوئی بھی رہنمائی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس میٹر پر خاموش ہیں۔ لیکن علماء کا یہ خیال ہے، پہلی دو جو رائے ہے اور تیسری رائے جو ہے وہ اکثر جو ہے اکثر علماء نے کوٹ کیے، تو بلکہ تقریباً سارے ہی جو مفسرین ہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے، جو کہ اسرائیلیات سے لی گئی ہیں۔ اسرائیلیات یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے، اور یہود اور عیسائیوں کی کتابوں میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول اور نبی جو ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے قدغن اور کس طرح سے ان کے جو مطلب ذاتی جو کردار اور ذاتی معاملات جو ہیں ان کو پیش کیا ہے، ہمارے لیے وہ کسی قدر بھی کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں۔ ہمارے لیے بینگ اے مسلم اور امت محمدی ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے نبی اور رسول جو اس سے پہلے گزر چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے دور میں اپنی پاکیزگی اور بلندی کردار کی بلندی پر تھے۔ ان میں سے کسی قسم کا کوئی ایسا گناہ یا کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ جو ہے جس میں وہ اپنے نفس کی مطلب گمراہی میں شکار ہو گئے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے، اور یقیناً یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی گناہ میں شامل ہوئے۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو بہت ہی مختلف انداز میں بنی اسرائیل کے جتنے بھی ان کی اکثر کتابیں جو ہیں ان میں کوٹ ہوئی ہیں، بائبل میں بھی ہے، اور بہت ہی ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جن کو یہاں پر ذکر کرنا بھی مجھے مناسب نہیں لگتا۔ آپ کو تفاسیر میں اس کی تفصیل جو ہے وہ مل جاتی ہے، اس کے اوپر ہمارا مطلب ماننا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا۔ تو بہرحال ایک جو انہی حکایات اور یہ واقعہ جو ہے یا یہ قصہ جو ہے، یہ زبان زد عام بھی تھا اہل کتاب میں۔ تقریباً ہر مشہور کتاب میں یا بڑی بڑے معاملات میں اس کا واقعہ جو ہے اس کو مختلف انداز سے درج کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت اہل کتاب میں بڑا مشہور بھی تھا۔ تو کہہ لیں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اشارتاً ذکر کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی پاکیزگی اور جن کی سلطنت کا اوپر ذکر کیا کہ وہ ان کے شایان شان نہیں، یا ان کے لیے یہ کہ وہ ایسا کوئی معاملہ کرتے، یا امتی ہونے کے ناطے، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی یا بعد میں نبیوں کے امتی ہونے کے ناطے کسی امتی پر یہ مطلب یہ نہیں جچتا کہ وہ اپنے کسی نبی کے بارے میں ایسی کی بات جو ہے وہ سنیں اور اس پر اپنا یقین کریں یا پختہ ایمان رکھیں یا اس طرح کے معاملات۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ایسی باتوں کے اوپر ایمان رکھیں، بلکہ ایسی باتوں کو اگنور کرنا اور ان کی مخالفت کرنا ہمارے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی نکلتا ہے۔ بہرحال انہی روایات میں سے یا انہی جو اسرائیلیات کی باتیں جو ہیں ان میں سے ایک ایک واقعہ جو ہے جس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، کہہ لے، یا جو اس قابل ہے کہ جس کی طرف ہم ذکر کریں، گو کہ اس کے اوپر بھی ہمارا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی ملٹیپل بیویاں تھیں۔ یہ جو چار بیویوں کی جو شرط ہے نا، چار عورتوں کی یا چار شادیوں کی شرط، یہ اسلام میں ہی نافذ کی، اس سے پہلے کی، اور آج بھی دوسرے جتنے ادیان ہیں ان میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ منیمم یا میکسیمم کی کنڈیشن جو ہے، بلکہ وہ اس سے مادر پدر آزاد ہیں وہ۔ یہ تو ہمارے لیے امت محمدی میں بہرحال اس سے پہلے ملٹیپل بیویاں جو ہے ان کا رواج بھی تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی
بیویاں تھیں، اب ان کی بیویوں کی موجودگی میں ایک عورت جو ہے، ان کے بارے میں ان کے دل میں خیال ہے، ایک عورت کے بارے میں ان کے دل میں خیال آیا، اس کے اوصاف کی وجہ سے کہ وہ بڑی باوصف تھی، بڑے اچھے اوصاف کی مالک تھی، بڑی اچھی خوبیوں کی مالک تھی، لیکن وہ منکوحہ تھی، کسی ایک فوجی کے نکاح میں تھی، یا فوجی کے ساتھ اس کی شادی میں ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ جو باکردار عورت جو ہے، اس کو تو ایک اعلیٰ مطلب پوزیشن پہ ہونا چاہیے، تاکہ اپنی نسل کی آگے پرورش جو وہ اچھی کرے، اس کا مقام جو ہے یہ عام فوجی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس فوجی سے کہا کہ اپنی اس بیوی کو میرے لیے چھوڑ دو، طلاق دے دو اسے۔ اس وقت یہ بات معیوب بھی نہیں تھی، اس سے پہلے کی بہت ساری جو روایات چلتی آ رہی ہیں یا رسومات کہہ لیں، اس میں یہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہمیں بڑا پیوریفائڈ فارم میں یہ سارا کچھ مل گیا۔ بہرحال اس وقت کے اعتبار سے یہ کوئی معیوب نہیں تھا کہ اگر کوئی دوست یار جو ہے وہ کہے کہ مطلب اس کے لیے بیوی کو چھوڑ دے، بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ اب انہوں نے اس فوجی سے کہا، یا نہیں کہا اس کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ہی ابھی ہو کہ میں اس سے بات کروں کہ اس طرح سے یہ بیوی جو ہے اس کو چھوڑ دے، یا اگر انہوں نے کہا بھی اسے تو پھر وہ کیونکہ ایک سلطنت کا بادشاہ جو ہے، ایک سلطنت کی سب سے مطلب ٹاپ پرسنالٹی جو ہے، وہ ایک عام فوجی کو کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دو یا طلاق دے دو، تو اب اس فوجی کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ اب وہ شش و پنج میں ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنے اس مالک یا یہ جو سلطنت کا حکمران جو ہے، یہ میں اس کی بات کروں۔ اسی دوران میں یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو گیا، اور اس واقعے کے رونما ہونے میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ 99 دمبیاں ہیں اس کے پاس، اور ایک دمبی جس کے پاس ایک دمبی ہے اس سے بھی وہ اپنی دمبی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں تمہاری حکمت اور تمہاری جو بصیرت ہے وہ کیا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ جو ہے اپنی حکمت اور بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کے مطابق کیا، اور اسی فیصلے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ انڈیکیشن دے دی کہ یہ فیصلہ تو مجھے لگتا ہے کہ میری آزمائش کے لیے ہے، میرے طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ دو بندے جو ہیں وہ فرشتے تھے یا کوئی دو انسان تھے، وہ بھی اس میں بھی ایک پردہ ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کی جو بات تھی یا وہ جو معاملہ تھا، اس معاملے کی وضاحت جو ہے انہیں کے اپنے کے فیصلے سے مطلب ان کے سامنے کھڑی کر دی، لا کر کھڑی کر دی، جس کی وجہ سے پھر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت بخشش طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول بھی کر لی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، اس کے ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سکپ بھی ہو گئی، یا مطلب ہمارے پاس اب میرا لئے وقت بھی تھوڑا سا محدود ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اسی واقعے کو اور اسی پورے منظرناموں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی آیات آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، تو ہم بڑی آسانی سے یہ سارا میٹر جو ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ دوبارہ سے ذکر کرتا چلوں جی کہ یہ واقعات جو ہے قرآن و حدیث میں کوئی نہیں ہے، اسرائیلیات کی بنیاد پر علماء نے تو بہت سارے مختلف واقعات کوٹ کیے ہیں، لیکن مجھے یہ اس انداز سے ذکر کرنا جو ہے وہ مجھے لگا کہ مناسب ہے کہ ہم اس کو ذکر کر دیں، لیکن واللہ عالم بالصواب کہ یہ کس طرح سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی مزید تفصیل نہیں، اور کیونکہ جیسے ذکر کیا کہ تقریباً ساری بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے بنی اسرائیل کی، تو اس اعتبار سے بھی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ مزید اس کی وضاحت کی جائے۔ ہاں یہ اشارہ ضرور دے دیا کہ وہ بندہ جس کے مطابق یا جس کے بارے میں تم یہ خیال کرتے ہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ان کا یہ کردار تھا، یا اس طرح سے معاملہ، یا اس طرح سے وہ ایک انتہائی عابد اور زاہد بندہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا، اور جیسے ہی اس کو اشارہ مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا جیسے ہی مطلب تھوڑا سا ان کو مطلب سنبھلنے کا موقع ملا یا اندازہ ہوا کہ کوئی میری آزمائش تو نہیں ہو رہی، ویسے ہی مطلب وہ اللہ کی طرف وہ پلٹ آئے۔ تو بہت سارے مختلف رائے جو ہیں وہ اس میں مل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اذ تصوروا اذ تصور المحراب، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے ایسا جھگڑا کرنے والوں کی جب کہ وہ دیوار پھاند کر آ گئے آپ کے عبادت خانے میں؟ اذ داخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم قالوا لا تخف، تو وہ گھبرا گئے ان سے، جب وہ اچانک سے دیوار پھاند کر
آ دھمکے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، آپ خوف مت کیجیے، آپ ڈریے نہیں، خصمان، دو جھگڑا، ہم تو دو جھگڑا کرنے والے ہیں، یا ہم دو افراد ہیں جن کا آپس میں ایک جھگڑا ہے، بغی بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر، ہم دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو لہٰذا ہم دو پارٹیاں ہیں یا دو اپوزیشن پارٹیاں آپ کے پاس آئی ہیں، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاحکم بیننا بالحق کی، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا ولا تشتت، اور آپ بے انصافی نہ کیجیے گا، وہدنا الی صراط، الی سواء الصراط، اور آپ ہمیں رہنمائی کر دیجیے، ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے کی طرف، ہمارے درمیان ایک تنازع ہے، آپ اس تنازع میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے، اور دیکھیے فیصلہ جو ہے وہ حق کے ساتھ کیجیے گا، بے انصافی نہ کیجیے گا، ہمیں امید ہے، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف آپ رہنمائی کر دیجیے گا، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا شراکت دار ہے، بھائی جو ہے وہ سگے بھائی کو بھی یوز ہو سکتا ہے، اور عام طور پر کسی دوسرے طریقے سے کوئی تعلق ہے اس کی بیس پر بھی ایک دوسرے کو بھائی جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، تو بہرحال کو جو بھی اس کا رشتہ تھا ان کا آپس میں، لہو تسع نعجہ، اس کے پاس تو 99 دمبیاں ہیں، ولیہ ولیہ نہ اجتم واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اس کے پاس تو 99 دمبی ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیہا، تو یہ کہتا ہے کہ میرے سپرد کر دے اسے، یعنی اس ایک دمبی کو بھی میرے سپرد کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور وہ غالب آ گیا ہے مجھ پر گفتگو میں، یعنی وہ اس کی بات اور اس کا اثر اور اس کا اثر و رسوخ، اس کی حیثیت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ وہ میرے اوپر غالب آ گئی ہے، میرے فیصلے کے اوپر غلبہ پا رہی ہے، یا میری بات کے اوپر اس کی بات جو ہے وہ زیادہ پر اثر ہے، یعنی وہ اس کا فیصلہ میرے اوپر غالب آ رہا ہے، میری سوچ کے اوپر غالب آ رہا ہے کہ وہ سلطنت کا، وہ اس طرح سے امیر ہے اور میں غریب ہوں، قالا، تو آپ نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، لقد ظلمک، اس کے بے شک یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر، بسؤال نعجتی کا، تیری دمبی کا مطالبہ کر کے، الا نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ساتھ، اپنی زیادہ دمبیوں ہونے کے باوجود اس نے تیری ایک دمبی کا مطالبہ کر کے در حقیقت تمہارے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، وہ بے شک بہت سے شرکاء یعنی پارٹنر یا بہت سارے ایک ساتھی جو ایک دوسرے کے ساتھ جن کا لین دین یا جن کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں لَيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، واقعی وہ زیادتی کرتا ہے ان کا بعض پر، یعنی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں یا کر گزرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان والے مومن جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، وہ اس سے بچ جاتے ہیں، جو وہ ایسا ظلم نہیں کرتے، وقلیل ما ہم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلیل ما ہم، کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں بہت کم ہی ہیں، ایسے بہت لوگ جو ہیں جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کروں اور اس طرح سے زیادتیاں جو نہ کرتے ہوں، ایسے لوگ تعداد میں بہت کم ہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو مختلف انداز سے مختلف معاملات میں کچھ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اکثریت جو ہے وہ بس ایک ہی روش میں بہتی چلی جا رہی ہے، وزرنا داؤد، اور سمجھ گئے داؤد، اب جب جو انہوں نے فیصلہ سنایا تو اسی بات کے اوپر وہ ٹھٹک گئے، یا وہ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا اور ان کو کچھ ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی، وزرنا داؤد، اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، انما فتناہ، کہ بے شک صرف ہم نے آزمایا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ داؤد اسی وقت یہ سمجھ گئے علیہ السلام کہ اللہ نے اسے آزمایا ہے، یہ واقعہ جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا دراصل حقیقت ان کی آزمائی تھی، یا ان کی ایک خواہش کی طرف اشارہ تھا کہ تمہاری بھی ایسی خواہش ہو سکتی ہے، فاستغفر، تو اس نے بخشش مانگی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بخشش جو ہے وہ اللہ کے حضور طلب کی، ربہ، اپنے رب سے، وخر راکیان، اور وہ گر پڑے رکوع میں، گر پڑنا جو ہے وہ رکوع میں بھی ہو سکتا ہے، سجدہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر یہاں پر رکوع کا ذکر ہے، لیکن اکثر علماء جو ہے کہ گر پڑے جو ہیں منہ کے بل گر پڑنا جو ہے وہ سجدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بہرحال وخر راکیان، اور وہ گر پڑے رکوع میں یا سجدے میں، وہ اناب، اور اس نے رجوع کیا، اور اس طرح سے وہ سجدے میں جا کر یا رکوع میں جا کر انہوں نے اللہ کے حضور اپنی بخشش اور مغفرت جو ہے وہ طلب کی، یہ آیت سجدہ ہے،
گو کہ اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کا، لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سجدہ کیا اس آیت کے اوپر، تو لہٰذا اور سجدہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، تو اس کو مؤخر بھی نہیں کیا سکتے، جب سجدے کی آیت تلاوت ہو تو اسی وقت اس کے اوپر سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو 2-3 سیکنڈ جو ہے وہ اب سجدے کے لیے نکالتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اشارہ ملا اسی واقعے سے، اور اس واقعے سے انہوں نے اشارہ بھانپ کر اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی طلب کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو وہ کیسے ہیں؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے بخش دی اس کو یہ غلطی، یعنی ان کی غلطی جو ہے یا ان کا یہ معاملہ جو ہے، ہم نے اس کو، ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی اور ان کو بخش دیا یا ان کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب ہے، وہ حسن معاب، اور ایک اچھا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا قرب اور ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ بڑا قرب جو ہے یہاں پر جس طریقے سے یا جس انداز سے یا جس تسلسل سے ذکر ہوا، اس میں ایک ہمارا اضافی نقطہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کے کسی بھی لیول میں ہے، کسی بھی طرح سے وہ اپنے روز کی عبادات میں یا اللہ کا ذکر کرنے کے میٹر میں یا جو بھی اپنی روحانی اعتبار سے وہ کسی بھی لیول پر ہے یا کسی بھی سٹیج پر ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ سوچتا ہے اس گناہ کا، تو وہ واپس وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ پیش کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت یا توبہ پیش کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو در حقیقت اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ تو جب ایک لیول پر ہے، اس سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا، اس گناہ کی جب بخشش اس نے طلب کی، تو اس بخشش طلب کرنے کے بعد اس کا قرب جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی پہلے لیول سے ایک سٹیپ وہ اوپر چلا جاتا ہے، پہلے لیول سے زیادہ، پہلے تو تھا اس سے کوتاہی ہو گئی، اس میں ایک معاملے میں اس سے ڈھیل ہو گئی، یا ایک معاملے میں اس میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اب جب اس نے توبہ کی تو وہ اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا ڈٹ گیا، تھوڑا سا اور پختہ ہو گیا، یعنی وہ اللہ سے ایک لیول اوپر چلا گیا، اللہ سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ تو ایک توبہ کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان جو ہے، بشرطے کہ وہ دل سے صحیح معنوں میں اپنے دلی اور خلوص کے ساتھ وہ توبہ کرے، تو در حقیقت وہ اپنے ایمان کے لیول میں ایک سٹیپ اوپر چلا جاتا ہے اور زیادہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ پہلے ہی ایک عظیم رتبے کے اوپر تھے، جب انہوں نے بخشش کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور زیادہ اپنے معاملات میں مضبوط ہو گیا، اور زیادہ اپنے معاملات میں اپنے مطلب پکے ہو گئے، اپنے دین کے معاملات میں، اپنے پرہیزگاری کے معاملات میں، اپنے تقوی کے معاملات میں۔ تو ایک یہ انسان کا یہ ایک فطری عمل بھی ہے کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں، وہ حسن مآب، اور اس کا ٹھکانہ بھی اچھا، اور پھر جیسا جیسا وہ اللہ کا قرب اس کو ملتا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی اور زیادہ اچھا ہوتا جاتا ہے، تو حسن مآب اس کا ٹھکانہ بھی اچھا ہے۔ یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے داؤد علیہ السلام، ان جعلنا کا خلیفہ، بے شک ہم نے تمہیں ایک خلیفہ بنایا ہے، فی الارض، زمین میں، بے شک ہم نے زمین میں تمہیں حکمرانی دی ہے، فحکم بین الناس بالحق، تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر، ولا تتبع الہوا، اور نہ تو پیروی کر خواہش نفس کی، خواہش کی یا اپنے نفس کی خواہش کی، فَيُضِلِّكَ عن سبیل اللہ، ورنہ وہ گمراہ کر دے گا تجھے اللہ کی راہ سے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے خلافت عطا کی دنیا زمین میں، تو تمہیں چاہیے کہ تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی مت کرنا، کیونکہ اگر کوئی اپنی خواہش کی پیروی اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرے گا، تو وہ نفس کی خواہشات جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہیں اللہ سے، تو وہ تمہیں
وہ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ تمہیں گمراہ کر دیے گئی اللہ سے، اور جو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے، یعنی جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، لہم شدید بما نسو، لہم شدید تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسو اس وجہ سے جو انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب، یوم حساب کو، یا یوم حساب کو بھلا کر جو بلا بیٹھتے ہیں اور جو اپنے نفس کی خواہش کی پیرویاں جو ہے اس میں کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر سخت عذاب اور سخت سزا بھی ہوتی ہے، سزا۔ تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارا سبق بھی مکمل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے میں سمجھنے میں ہمیں صحیح نصیحت عطا فرمائے، ہمارے سننے سمجھنے میں کہنے میں میرے کہنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اس کی صحیح اصل حقیقت جو ہے اور اصل نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں دنیا کے معاملات، اللہ تعالیٰ ان میں جو نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اس میں ہماری خاص مدد اور خاص آسانیاں ہمارے لیے فرمائے، دین کے معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں مضبوط کرے، ہمیں ہمارے عقائد میں بھی اور اپنے عمل میں بھی ہمیں مضبوطی کے لیے اپنی خاص مدد ہمیں فراہم کرے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور خاص ان کے اوپر اپنا کرم رکھے، ہمارے جتنے معاملات ہیں روزگار کے، جابس کے، دیگر معاشرتی مسائل، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد فراہم کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔